یاجوج ماجوج کے بارے میں قرآن مجید کیا ارشاد فرماتا ہے؟ اسلامی تعلیمات کے مطابق یاجوج ماجوج نامی وحشی قبائل کا خروج قیامت کی علامات کبریٰ میں سے ایک ہے۔ قرآن کریم میں یاجوج ماجوج کا ذکر 2 مقامات پر آیا ہے۔ سورہ انبیاء میں ارشاد ہوتا ہے، آیت 95 تا 97، اور حرام ہے اس بستی پر جسے ہم نے ہلاک کر دیا ہو وہ پھر پلٹ سکے یہاں تک کہ جب یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے نکل پڑیں گے، اور وعدہ برحق کے پورا ہونے کا وقت قریب آنے لگے گا تو ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ ہائے ہماری کم بختی، ہم اس چیز کی طرف سے غفلت میں پڑے ہوئے تھے بلکہ ہم ظالم تھے۔ اللہ تعالیٰ کے ایک نیکوکار بندے ذوالقرنین کے ذریعے یاجوج ماجوج کو پہاڑوں کے پیچھے دھکیلے جانے اور انہیں محبوس کر دینے کا واقعہ بھی قرآن مجید میں موجود ہے۔ سورہ کہف میں ارشاد ہوتا ہے، آیت 93 تا 97، پھر اس نے ایک مہم کا سامان کیا، یہاں تک کہ جب وہ پہاڑوں کے درمیان پہنچا، 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچا، تو اسے ان پہاڑوں کے پاس ایک قوم ملی جو مشکل ہی سے کوئی بات سمجھتی تھی۔ ان لوگوں نے کہا، اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج اس سرزمین پر فساد پھیلاتے ہیں، تو کیا ہم تجھے کوئی ٹیکس اس کام کے لیے دیں کہ تو ہمارے اور ان کے درمیان ایک بند تعمیر کر دے گا؟ اس نے کہا، جو کچھ میرے رب نے مجھے دے رکھا ہے وہ بہت ہے، تم بس محنت سے میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان بند بنائے دیتا ہوں۔ مجھے لوہے کی چادریں لا دو۔ آخر جب دونوں پہاڑوں کی درمیانی خلا کو اس نے پاٹ دیا تو لوگوں سے کہا، اب آگ دہکاؤ، حتیٰ کہ جب یہ آہنی دیوار بالکل آگ کی طرح سرخ ہو گئی تو اس نے کہا، لاؤ، اب میں اس پر پگھلا ہوا تانبا اونڈے لوں گا۔ یہ بند ایسا تھا کہ یاجوج ماجوج اس پر چڑھ کر بھی نہ آ سکتے تھے، اور اس میں نقب لگانا ان کے لیے اور بھی مشکل تھا۔ ذوالقرنین نے کہا، یہ میرے رب کی رحمت ہے، مگر جب میرے رب کے وعدے کا وقت آئے گا تو وہ اس کو پیوند خاک کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے۔ یاجوج ماجوج کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، ام المومنین سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب راحت سے بیدار ہوئے تو یہ حالت تھی کہ چہرہ مبارک سرخ تھا، اور یہ ارشاد فرما رہے تھے، لا الہ الا اللہ، عرب کے لیے ہلاکت ہے اس شر سے جو قریب آ رہا ہے۔ آج یاجوج ماجوج پر قائم شدہ دیوار اس طرح کھول دی گئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگوٹھے پر انگلی رکھ کر اور گول حلقہ بنا کر دکھایا۔ سیدہ زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، ام المومنین، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم ایسی حالت میں ہلاک ہو جائیں گے جبکہ ہم میں صالحین امت بھی موجود ہوں؟ ارشاد فرمایا، بے شک ایسا ہوگا اگر امت میں خبائث کی کثرت ہو جائے گی۔ ناظرین کرام، اب یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یاجوج ماجوج کی دیوار توڑنے کی جو کوششیں ہیں وہ کہاں تک پہنچی ہیں اور ان کا کیا ذکر ہے۔ سورہ انبیاء میں ارشاد ہوتا ہے، آیت 96، یہاں تک کہ جب یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے نکل پڑیں گے۔ یاجوج ماجوج کب کھولے جائیں گے؟ اس بارے میں علماء کرام کی متفقہ رائے یہ ہے کہ وہ قرب قیامت کا وقت ہوگا جب یاجوج ماجوج دیوار کو ریزہ ریزہ کر کے زمین کے برابر کر دیں گے۔ مسند احمد اور ترمذی میں ہے کہ وہ ہر روز اس دیوار کو کھودتے ہیں اور پھر کل کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جب اللہ انہیں ظاہر کرنا چاہے گا تو وہ کہیں گے، کل انشاءاللہ اسے کھود دیں گے، اور پھر دوسرے دن وہ اس سے نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ پھر وہ آسمانوں کی جانب تیر پھینکیں گے جو خون آلود پلٹیں گے۔ آخر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی گدیوں پر ایسا کیڑا پیدا فرما دے گا جس سے ان کی ہلاکت واقع ہو جائے گی۔
صحیح مسلم میں حضرت نواس بن سمان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، اور یہ صراحت کے ساتھ موجود ہے، کہ یاجوج ماجوج کا ظہور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد ان کی موجودگی میں ہوگا۔ یاجوج ماجوج ناظرین نمودار ہونے کے بعد کیا تباہیاں مچائیں گے، اور اس فتنے سے مومنین کو نجات کس طرح ملے گی، اس پر ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ لیکن چونکہ وقت ہمارے پاس محدود ہے، اور میرا خیال ہے کہ اگر ہم اس کو کل پر رکھیں، اور کیونکہ آج ابھی اگر ہم نے شروع کر دیا تو پھر بات سمٹ نہیں پائے گی، لہٰذا آثار قیامت کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں پروگرام کو۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ عامل آخر حسین کو اجازت دیجیے۔ اگر پروگرام پیش کرتے ہوئے کوئی جملہ، کوئی لفظ ایسا نکل گیا ہو جو گستاخی کے زمرے میں آتا ہو، تو اپنے رب کے حضور معافی کا خواستگار ہوں۔ اللہ نے چاہا تو کل پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔